بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا کی مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ ہے، جبکہ آسمان پر دوسری مقدس ترین جگہ بیت المعمور ہے، جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس مقدس جگہ پر پہنچ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں مانگے۔ ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی حرمت بے شمار ہے، وہ خانہ کعبہ پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا مسلمان اس وقت اس قدر کمزور ہو چکے ہوں گے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے؟ مسلمانوں کے لیے وہ کیسا قیامت خیز منظر ہوگا؟ دوستو، وہ قیامت خیز تو نہیں مگر قیامت کے قریب ایسا بہت کچھ ہوگا۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو 3 دفعہ آسمان پر اٹھایا، وہ کون سا وقت تھا؟ اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے قریب کعبے کو گرا دیا جائے گا۔ ابرہہ اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے ایسے معجزات ہوتے رہے جس کی وجہ سے مشرک بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک مکہ کے لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ پھر آپ نے فتح مکہ کے بعد دور جاہلیت کی رسم کو ختم کیا۔ مکہ کے کافروں کو خانہ کعبہ پر اس قدر یقین تھا، وہ کسی بھی تکلیف میں خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں کرتے۔ دوستو، چند سال پہلے ایک بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا معجزہ ہوا۔ وہ خانہ کعبہ سے بہت نفرت کرتا، اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروایا لوگ عبادت کے لیے اس گرجا گھر میں آئیں، لیکن یمن کے لوگ پھر بھی بہت ہی کم تعداد میں عبادت کے لیے گرجا گھر جاتے۔ ابرہہ کو معلوم تھا حجاز میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے لوگ بیت اللہ کہتے ہیں۔ حج کے وقت پورے عرب سے لوگ وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کے لیے یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ ایک دفعہ حجاز کے ایک بدو نے رات کے وقت گرجا کے اندر پخانہ کر دیا۔ یہ گرجا کی بڑی توہین تھی۔ ابرہہ کو جب خبر پہنچی تو وہ سیکھ پا ہو گیا۔ ابرہہ نے چلاتے ہوئے قسم کھائی وہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ اس نے اپنے لشکر میں بہت سے ہاتھی شامل کیے۔ وہ ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے کعبہ کو روندنا چاہتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا تھا۔ وہ حجاز کو تلاش کرتے کرتے طائف پہنچا۔ طائف کے لوگوں نے رستے کی تلاش میں اس کی مدد کی۔ جب یہ وادی مکہ کے قریب پہنچا، اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مکہ کے تمام جانور پکڑ لیے جائیں۔ اس وقت مکہ کے چرواہے قریش کے سرداروں کی بکریاں اور اونٹ چرا رہے تھے۔ ان مویشیوں میں سے 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے تھے، جو اس وقت قریش کے ایک بہت بڑے سردار تصور کیے جاتے تھے۔ چرواہوں نے بھاگ کر صفا کی پہاڑی پر پناہ لی، اپنے آقاؤں اور مویشیوں کے سرداروں کو پکارنے لگے۔ چرواہوں کا شور سن کر جب قریش کے کچھ لوگ باہر نکلے تو انہیں معلوم ہوا ابرہہ کی فوج مکہ کے باہر کھڑی ہے۔ ان کا مقصد مویشی لوٹنا نہیں بلکہ وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے فوج کے چلاک وزیر حنات حمیری کو طلب کیا۔ اس نے کہا، حنات، مکہ جاؤ، شہر میں داخل ہو کر وہاں کے سرداروں سے ملو۔ ان سے کہو ہمارا بادشاہ تم سے لڑنے نہیں آیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کعبہ کو مسمار کیا جائے۔ اگر تم اس مقصد میں حائل نہ ہوئے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ فضول میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ پھر کہنے لگا اگر وہ ہماری پیشکش قبول کر لیں تو ان کے بڑے سردار کو ہمارے پاس لاؤ۔ حنات مکہ میں داخل ہوا اور عبد المطلب سے ملا۔ عبد المطلب نے جواب میں کہا، خدا کی قسم ہمارا ارادہ بھی ابرہہ سے لڑنے کا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی سخت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے جو اس کے دوست اور نبی ابراہیم نے تعمیر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے تو چاہے ابرہہ سے نمٹے یا ابرہہ کے ہاتھوں تباہ کروائے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ عبد المطلب جب ابرہہ سے ملنے آئے تو وہ ایک عظیم و شان خیمے میں بیٹھا تھا۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وزیروں نے بتایا یہ مکہ کا سردار ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا اب آپس میں بات چیت ہوگی، یہ میری منت سماجت کرے گا۔ لگتا ہے مکہ کے لوگ مجھ سے ڈر گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی پر جھلکتا تھا، جس نے ابرہہ کو تعظیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو بڑی تعظیم کے ساتھ ایک قالین پر بٹھایا۔ عبد المطلب نے جب گفتگو شروع کی تو یہ گفتگو ابرہہ کی سوچ کے مطابق نہیں تھی۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، میں اس لیے آیا ہوں، تم نے ہم مکہ والوں کے بہت سے جانور پکڑے ہیں، لہٰذا آپ ان جانوروں کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، میں نے جب تمہیں دور سے دیکھا تو میرے دل پر ایک دہشت سوار ہو گئی، پھر میں نے تمہاری گفتگو میں ایک شان خودداری پائی، لیکن میں حیران ہوں تم مجھ سے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، اس گھر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا جو تمہارے آباء و اجداد کا مرکز ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم اسے مسمار کرنے آئے ہیں؟ اس پر عبد المطلب نے باعتماد انداز میں کہا، میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، رہا بیت اللہ کا معاملہ تو خدا اس کی نگہداشت کرے گا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ابرہہ عبد المطلب کو کہنے لگا، تمہارے اس گھر کو میرے ہاتھوں سے کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ ابرہہ کہنے لگا، اگر ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو ان کے جانور واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے جانور لے کر مکہ کے شہر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے مکہ میں جا کر کہا، اے مکہ کے لوگوں، تم اپنی طاقت اور بہادری کے باوجود بھی ابرہہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، اس کا نتیجہ صرف اور صرف موت ہوگا۔ میری رائے ہے ہم کفن پہن کر مکہ کی سرحد پر جمع ہو جائیں تاکہ ابرہہ کی فوج ہمارے جسموں کو پامال کر کے ہی مکہ میں داخل ہو، جبکہ بچے اور عورتیں گھر میں رہ کر اللہ سے دعا کریں۔ دوستو، یہ دنیا کی ایک عجیب جنگ تھی جس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ ابرہہ کے لیے تمام راستے صاف تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے مکہ کے تمام لوگوں کو پہاڑوں پر بھیج دیا اور خود کعبہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دنیا کی بہترین دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ان لوگوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ دنیا میں جس کا گھر ہو اس کی حفاظت کرتا ہے، اے میرے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف محمود نامی ہاتھی اللہ کے حکم سے بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے اسے کھڑا کرنے کی ہزار کوشش کی مگر سب ناکام ہو گئے۔ لوگوں نے نیزوں کی نوکیں ہاتھی کے حلق میں چبو دیں۔ ہاتھی نے کھڑے ہو کر اپنی سمت تبدیل کر لی۔ اگر مغرب کی جانب سے موڑنے کی کوشش کرتے تو یہ مشرق کی جانب بھاگنے لگتا۔ یہ ہاتھی سرکش ہو گیا۔ عبد المطلب کی زبان پر دعائیں جاری تھیں، اے اللہ امتداد میں بہت تھوڑے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ان دعاؤں کے بعد عبد المطلب پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب کعبہ میں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ اب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا، مکہ پر چڑھائی کر دو، سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے۔ مگر محمود نامی ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ خواتینوں حضرات، ہاتھی کتنے ٹن کا ہوتا ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے جو بھی چیز آئے وہ روندی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رہتی دنیا تک اپنا پیغام دینا تھا کہ اگر کوئی میرے گھر کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں اسے دنیا کے سامنے ایک مثال بناؤں گا۔ خواتینوں حضرات، پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابابیلوں کے جھنڈ نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان پر ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ کالے بادلوں کا گمان ہونے لگا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ان ابابیلوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کینکر تھے۔ انہوں نے لشکر پر برسانے شروع کر دی۔ ہر طرف کینکروں کی بارشیں ہونے لگیں۔ جب ابابیل نے اپنی چونچ اور پنجوں سے یہ کینکر گرائے تو کینکر لشکر کے سر پر گرتا اور چیرتا ہوا زمین میں پوست ہو جاتا۔ پورے لشکر پر آفت ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف کینکروں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ محفوظ خیمے میں ابرہہ بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ہم نے ان کی ساری تدبیریں بیکار کر دیں۔ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کینکریاں پھینک رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کاٹ ڈالا۔ جب مکہ کے لوگ حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو ابرہہ کے لوگ عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کسی کی ہلکی سی آواز آئی جو پانی مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی پانی پلانے لگا تو دوسرا فوراً بولا، یہ ان کے جرم کی سزا ہے، خدا کی قسم اگر ہم نے ان کو پانی پلایا تو ہم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے اترے۔ اب پوری دنیا پر رعب تھا کہ کوئی خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے ایسا واقعہ ضرور ہوگا۔
قرب قیامت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا جس کے فوراً بعد قیامت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کالا اور چھوٹی ٹانگوں والا ہے، وہ کعبہ کے پتھر اکھاڑ کھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے نیچے خزانے کو نکالنے کی نیت سے آئے گا۔ وہ پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ پہنچ جائے گا۔ اس کے خیال میں خانہ کعبہ کے نیچے بہت سے بادشاہوں کا خزانہ ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو گرائے گا اور اس کی کھدائی کر کے خزانے کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ قیامت کے نزدیک قرآن پاک کے لفاظ غائب ہو جائیں گے، لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، پھر دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دوستو، خانہ کعبہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت دعاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوتے ہیں۔ جب انسان کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جب لوگ احرام باندھ کر طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں ان کی دعا کو فوراً قبول کیا جائے۔